السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ان شیڈز اینڈ شیڈوز ود ثنا ہمایوں. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اینڈ پروفیسر معز حسین. جناب معز صاحب جہاں پر ہوتے ہیں نا ان کے وہ کہتے ہیں کہ ان کے مریض یا مداج ہوتے ہیں وہ وہاں پیچھے پیچھے فالو کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. اور آج میں چاہوں گی کہ پلیز ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹری کام اور ان کی ذرا پرسنل لائف کے بارے میں جانیے کہ یہ سفر شروع کیسے ہوا, کیا ڈیفیکلٹیز رہیں, کس طریقے سے انہوں نے اپنا سفر کیا, یہاں تک پہنچے, کیا اسٹرگل رہی, اور یہ خود یہ کام کرنے میں کتنا مزہ فیل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سفر وہاں سے شروع ہوا. اسٹوری جب سنی تو اس کے بعد اندازہ ہی ہوا کہ ہر سوال کا جواب انسان کے اندر موجود ہے. صحیح. اور کوئی کسی کو خوشیاں نہیں دے سکتا, ساری خوشیاں آپ کے اندر موجود ہیں. صحیح. اب اس کے بعد میں کچھ عرصہ رہا, ان کے ساتھ رہا, کچھ چیزیں سیکھی. 74 کے اندر میں پاکستان میں یوگا لے کے آیا. اس زمانے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا یوگا کیا ہے, تو چند لوگوں کو سکھاتا تھا. 1980 میں 1980s میں کراچی جم خانہ میں نے باقاعدہ یوگا کی کلاسز شروع کی. اب جم خانہ میں پڑھا لکھا کراؤڈ آتا تھا, دنیا دیکھی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور وہاں سے پھر ایک سوچ شروع ہوئی کہ ٹرینڈ بھی شروع ہوئی, ایک سوچ شروع ہوئی کہ اس کو آگے کیا اس کا فیوچر ہے. میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے جو برسوں سے بزنس میں انوالوڈ ہے اور 1952 سے ہمارا بزنس تھا, فیملی بزنس. تو آئی واز آلسو بزنس میں کسی حد تک تھا. میں 86 میں ون فائن ڈے میں نے اپنے فادر سے کہا کہ میں اپنا شروع کرنا چاہتا ہوں بزنس. اور انہوں نے اجازت دے دی ظاہر ہے, مگر ان کو صرف یہ فکر ضرور تھی کہ یہ یوگا اور میڈیٹیشن سے آپ ہاؤ وڈ یو بی ایبل ٹو ارن اے لیونگ, لائک کہ آپ رائٹر بننا چاہیں یا آرٹسٹ بننا چاہیں, تو وہی سوچ اس زمانے میں وہ سوچتی. اس زمانے میں ظاہر نہ کرکٹ میں پیسہ تھا, نہ موسیقی میں پیسہ تھا, نہ کچھ تھا. بہرحال جی وہ ان ماں باپ کی دعائیں میری چلا گیا اس کے اندر. میرے میں ایک عادت ہے, چاہے اس کو دیوانگی کہیں, پاگل پن کہیں, کہ میں آئی آلویز برن مائی بوٹس, میں پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھتا. ایگزیکٹلی. دیوانگی میرے میں. اچھا, اس کا صرف ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو 100% کانسنٹریشن ہوتی ہے آپ کے ٹارگٹ پر ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے, بیکاز آپ نے اپنا راستہ پیچھے ختم کر دیا کمپلیٹلی. تو میں نے اپنی ساری بوٹس بند کر لی, بزنس چھوڑ دیا فادر کا, and I started this and it was a very difficult time. مگر میرے ساتھ کچھ اچھے لوگ تھے, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے, and gradually I was able to build up this. I had بڑا elite crowd آتا تھا, بڑا پڑھا لکھا crowd آتا تھا میرے پاس. خواتین ہمیشہ سے زیادہ رہی میرے پاس یوگا وغیرہ میں. ڈپریشن عورتوں کو نہیں, ان کے علاوہ باڈی, جسم, فلیکسیبلٹی, ویٹ ریڈکشن وغیرہ ان کو زیادہ شوق تھا. پھر میں نے ایک اینٹی ایجنگ کا کورس کیا, کروایا لوگوں کو, جس میں ایکچولی جو پارٹیسپینٹس تھے دے ور مانیٹرڈ اینڈ سپروائزڈ بائی ڈاکٹرز. ان کے تمام ٹیسٹ ہوئے اور 3 مہینے وہ کورس کے بعد ان کی ایکچوئل ایج 5 سال کم ہو گئی بایولوجیکلی. مجھے بھی اپنی ایج کم کرنی ہے. دیکھیں وہ 3 مہینے کا کورس کرنا, میں دوبارہ اسکول جانا چاہتی ہوں. وہ الگ چیز ہے, وہ اتنا پیچھے ویسے نہیں, اس میں بس مجھے 2-3 سال کم کر دیں میں ویسی لگوں. اس کے بعد دین ایکسٹینسولی ٹریول کیا میں نے ویسٹ میں. میں نے دیکھا کہ ایسٹ سے جو مجھے نالج ملی تھی وہ وزڈم کہیں نہیں ہے دنیا میں جو ایسٹ میں ہے. اچھا. مشرق میں جو دانائی ہے, جو علم ہے, جو حکمت ہے, وہ مغرب میں نہیں ہے, مگر مغرب کے پاس ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی ان کے پاس یہ ہے کہ نالج کو آپ ٹرانسفر یا سکھاتے کیسے جلدی سے. تو میں پھر امریکہ گیا, یورپ گیا, وہاں سے بہت بڑی انویسٹمنٹ اپنے اوپر کی. بہت مہنگا ہوتا ہے وہاں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہاں. اچھا, یہی ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کو مائنڈ سائنسز کا اتنا اندازہ نہیں ہے, جن کو پتا ہے وہ ہر چیز کو, میرے خیال سے وہ ہر ڈاکٹر کو ایک ہی, جب آپ ڈاکٹر کا لفظ سمجھتے ہیں تو وہ ہر ڈاکٹر کو ایک ہی ڈاکٹر. آپ پہلی چیز سمجھ لیں, ایک ہوتا ہے میڈیکل ڈاکٹر جو پاکستان میں MBBS کی ڈگری لگاتا ہے, امریکہ میں ہو تو MD ڈاکٹر آف میڈیسن لگاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جس کو لازم ہے کہ وہ ڈاکٹر کے آگے بریکٹ میں ہومیو لکھے, جو کہ نہیں لکھتے. اچھا, لکھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے PhD ڈاکٹریٹ ان فلسفی. میں PhD ڈاکٹر ہوں, تو نارملی میں اپنے نام کے آگے اگر میں کسی کو خط لکھوں تو ڈاکٹر آگے نہیں لکھتا, میں اینڈ میں PhD لکھتا ہوں, وچ از انڈرسٹوڈ کہ معز حسین PhD, انڈرسٹوڈ آئی ایم اے ڈاکٹر. اب چونکہ اتنے علم نہیں ہے, اتنی نالج نہیں, ایجوکیشن نہیں, تو لوگوں کو پتا نہیں ہے. اب یہاں تو کمپاؤنڈر ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ بہت ماہر ہوتا ہے, برسوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ترقی بھی کر لیتا ہے. تو بہت بڑی فیلڈ ہے. اور جب میں نے یہ شروع کیا تھا
اس وقت تو میرا پیشن تھا, مجھے شوق تھا, اور آہستہ آہستہ میرا بریڈ اینڈ بٹر بن گیا, روزگار بن گیا. مگر جو کمال کی بات یہ ہوئی کہ لوگوں کو فائدہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ کئی لوگ اس وقت ہیں پاکستان میں کہ جنہوں نے اس کو باقاعدہ پروفیشن بنایا ہے. اچھا. کئی میرے خیال میں نے 35,000 لوگوں کو ریکی ہیلر بنایا ہے. 35,000 سے زیادہ. رائٹ, یو گیو ایجوکیشن ایز ویل. یا بالکل, آئی ٹیچ دیم ہاؤ ٹو بی اے ہیلر. تو کئی اس میں سے ایسے ہیں جنہوں نے کلینکس شروع کر دی اپنے ریکی ہیلنگ کرنے, اینڈ دے ارننگ ڈیسنٹ آنےسٹ لائفہڈ. بس میں یہ لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گی اور آپ اس کو اور الیبوریٹ کر دیں کہ مائنڈ سائنسز کی کوئی ایجوکیشن پاکستان میں ہے؟ پاکستان کے اندر کوئی ایجوکیشن کا ادارہ نہیں ہے سوائے ہمارے. اچھا. ہم اگر ہمارے پاس آپ کوئی کورس کرتے ہیں تو ہم آپ کو سرٹیفائی یو ایس اے سے کرتے ہیں. وہاں کی باڈی سے سرٹیفائی ہوتے ہیں. اس میں باقاعدہ بیچلرز بھی ویسے تو ایک تو آپ کے سرٹیفکیشن کورسز ہوتے ہیں نا, ڈگریز نہیں ہوتی, مگر اگر آپ ڈگریز کرنا چاہیں تو بیچلرز, ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ ڈگری ہوتی ہے مائنڈ سائنسز کے مختلف, جیسے ہپنوسس یا ہپنو تھراپی ہے, این ایل پی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے, ایموشنل فریڈم تھراپی ای ایف ٹی ہے, اس کے بعد کنیسیولوجی ہے, اس کے بعد ہیلنگ کے کچھ میتھڈز ہیں, اس میں باقاعدہ ڈاکٹریٹ تک ہوتی ہے. That's wonderful. جی ہاں, مگر اتنا ٹائم لوگ لگاتے نہیں ہیں. تو لوگ نارملی کیا کرتے ہیں کہ جی شارٹ ورک شاپس کیے اور اس کے بعد ان کی سرٹیفکیشن باہر سے آ جاتی ہے, اور اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں, کچھ اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں. بہت کم پرسنٹیج ہوتا ہے جو پروفیشنلی اس فیلڈ میں آتا ہے. مگر جب تک لوگ پروفیشنلی اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے یہ اسپریڈ نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, فیلڈ آپ نے جو ہوئی, یہ میں کہوں گی کہ ایک اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ تھا, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اشارے, وہ راستے اور وہ منزلیں بھی آپ کو دکھائیں, اور بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو آپ کی لائف میں انسپریشن کون رہا؟ دیکھیں, میرے خیال میں سب سے بڑا انسپریشن میری لائف میں جو رہا, میرے والدین کے بعد جو ہے وہ میرے پہلے ٹیچر یوگیندرا جی سب سے بڑا انسپریشن وہ ہے. آج بھی ان کو مس کرتا ہوں کبھی کبھی. Is he alive? He is not alive. وہ بھی بڑا عجیب قصہ تھا جی. میں انڈیا تھا, انڈیا سے واپس آیا اور ایک ہفتے کے بعد میں نے کہا میں واپس جاتا ہوں. اب میرے گھر والے پریشان, ابھی دھو کے آئے ہو. میں نے کہا بس پتہ نہیں کیوں. میں گیا بامبے لینڈ کیا, میری آنٹی ہے, ان کے گھر پہ سامان رکھا, سیدھا ٹرین پکڑ کے سانتا کروز گیا جہاں پہ انسٹیٹیوٹ تھا ان کا. گیا تو پہلی دفعہ انہوں نے مجھے سب سے ہٹا کے الگ ایک کمرے میں لے گئے. اچھا. اور وہاں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے, زمین پہ بیٹھا ہوں, ایک کھڑکی تھی وہاں پہ, اور باہر ایک درخت نظر آتا. وہاں گھنٹوں میرے سے باتیں کی, کچھ ایسے باتیں کی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی مجھ سے نہیں کی. اچھا. وہ بڑی 2, 2.5, 3 گھنٹے وہ بڑی کلوز خاص میٹنگ تھی. کچھ چیزیں بتائی انہوں نے مجھے. اس کے بعد کچھ 8:30, 9 بج گئے رات کے. میں پھر ٹرین لے کے مجھے آنٹی کے گھر آنا تھا. آنٹی کا گھر اس کرافرڈ مارکیٹ, جیسے ہماری ایمپریس مارکیٹ ہے. رات کو سو گیا. صبح پہنچا, صبح ان کا لیکچر ہوتا ہے. جب میں صبح پہنچا تو جب انٹر ہوا اس انسٹیٹیوٹ میں, اٹس ہیوج پلیس, تو ایک عجیب سی فیلنگ تھی, ایز اف سم تھنگ از رانگ, جبکہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا. فیلنگ واز ڈفرنٹ, سم تھنگ از رانگ, جیسے فضا میں کچھ چیز کھو گئی ہے. صحیح. اور جیسے ہی میں ریسپشن پہ پہنچا تو ایک وہاں کی ایڈمنسٹریٹر مسز ڈیسائی, پارسی تھی. میں نے اس کو کہا مسز ڈیسائی, از ایوری تھنگ آل رائٹ, سب کچھ ٹھیک ہے, مجھے کچھ فیل ہو رہا ہے, سم تھنگ از رانگ. تو انہوں نے کہا فاؤنڈر ڈائڈ. صبح 6 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی. رائٹ. اب آپ سوچیں میں پاکستان تھا اور سما وہ جو کنیکشن میرا تھا, جس کی بیسس پہ انہوں نے مجھے بلوایا, وہ باتیں 2-2.5 گھنٹے مجھ سے کی, اور صبح ان کی ڈیتھ ہوگی. تو وہ بہت بڑی, ماں باپ کے پاس سب سے بڑی انسپریشن وہ تھی. کبھی کبھی میں اپنے والد کو بھی مس کرتا ہوں, اس وجہ سے بھی مس کرتا ہوں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں پرابلم کے لیے, اور مجھے پرابلم ہو تو کس کے پاس جاؤں. ہاؤ سویٹ. ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے نا کہ جو دوسروں کو ہیل کر رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اس پہ مجھے بڑا ایک رینا رہے گا, ایک گانا یاد آ گیا, پیار میں محبت میں دل جو ٹوٹ جاتے ہیں, لوگ ایسی حالت میں میرے پاس آتے ہیں, میرے دل پہ چوٹ لگے تو میں کہاں جاؤں. بڑے خوبصورت سا گانا ہے. مجھے سب موسیقی سے لگاؤ ہے؟ بہت لگاؤ تھا موسیقی سے. آئی یوزڈ ٹو سنگ غزلز. ریلی؟ ہاں بالکل. پہلے تو دوستوں میں, پھر شادیوں کی محفل میں, پھر کبھی کبھی پی سی کے لابی میں کسی زمانے میں لوگ بیٹھا کرتے تھے, سب کچھ کیا. دیکھیں ایک عجیب سی چیز ہے یہ شاعری, ادب, یہ پوئٹری, یہ تمام چیزیں, آرٹ, یہ جن لوگوں میں ہوتی ہے ان میں ایک تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے. مائنڈ سائنسز میں جب تک آپ میں تخلیقی صلاحیت نہیں ہوگی, آپ مائنڈ سائنسز میں سیکھ سکتے ہیں, کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی مائنڈ سائنسز میں آنے کے لیے
کچھ پاگلپن، کچھ دیوانگی ہونی چاہیے ورنہ کامیابی ممکن میں نہیں. اس پاگل پن اور دیوانگی کو یہ جاننا چاہوں گی کہ پرسنل لائف میں یہ دیوانگی کہاں تک ہے؟ دیکھیں پرسنل لائف میں دیوانگی اس حد تک ہے کہ ویژول آدمی ہوں، یعنی میں چیزوں کو دیکھ کر پسند کرتا ہوں. تو حسن پرست ہوں اس حوالے سے. گاڑی سلیکٹ کروں گا تو اس کے اندر گاڑی کا کانٹور کیسا ہے، گاڑی کا ڈیش بورڈ مجھے بڑا ڈفرینٹ چاہیے، ہر چیز مجھے چاہیے، مطلب ذرا سی کلرز شیپس چیزوں کے بڑا پریزنٹیبل ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو ویسے کتنے ماشاءاللہ سے زندگی میں عشق عشق پیار میرے خیال میں عشق زندگی میں اگر آپ اس قسم کا عشق کہتے ہیں جو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے میری اس دور میں جب میرے دوست ان چیزوں میں مصروف تھے، میرا ذہن بھی اس طرف کبھی نہیں کیا. ویری اسٹرینج. کبھی کبھی آئی مس مائی کالج ڈیز بیکاز آئی واز اے ڈی جے سائنس کالج. اور وہاں لڑکیوں کے کامن روم کے سامنے وہ دوست کھڑے ہوتے تھے میرے. اینڈ آئی نیور ایون لکڈ ایٹ دی گرل. وائی؟ بیکاز آئی ڈونٹ نو، سم تھنگ ان می واز ڈفرنٹ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے کسی اور کام میں لگا دیا تھا نا؟ سوچ میں تھا عجیب و غریب. تو پھر کب سپیروں کے پاس بیٹھتا تھا اور ان چیزوں کا شوق تھا، جاسوسی ناول ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق تھا، اور وہ کہانیاں انکا کی، مطلب عجیب و غریب چیزوں کا شوق تھا. اور بڑی اس کے پیچھے میں نے چیزیں محنت کی، بڑے لوگوں سے ملا ہوں. میں مسلم صوفی سینٹس کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا انڈیا کے اندر، ہندوؤں کے ساتھ. میرا ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ آئی واز ایبل ٹو لرن فرام آل میجر ریلیجنس. تو میں کمپیریٹو ریلیجن کا بھی بہت اچھا اسٹوڈنٹ رہا. جو اسکول آف تھاٹس بالکل صحیح ہے. بدھزم، تاؤزم، ہندوازم، ویدانت آگے ساتھ ساتھ. پھر ریلیجن میں اسلام میں 90s کے بعد جب میں بہت سپیڈ کے ساتھ مائنڈ سائنسز کو لے کے چلا، تو آپ یقین کیجئے میں نے کبھی ارادہ نہیں کیا تھا کہ مجھے کرنا ہے. اینڈ وین دا رائٹ ٹائم کیم دین تھنگز بگین ٹو کم آؤٹ آف می. یعنی میرے اندر سے چیزیں خود بخود نکلی. انفیکٹ آپ یقین کیجئے، لوگ گوائیں اس بات کے، میں 8 گھنٹے کا ورک شاپ کرتا ہوں اور میرے سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا. I just come on the stage and I start talking. Exactly. میں بھی ویسے شو میں ایسے ہی کرتی ہوں، کبھی کوئی ٹکڑا لے کر نہیں آتی. یہ میرے ڈائریکٹر مجھے پکڑا دیتے ٹکڑا. اینی ویز وہ سب کالرز آ رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بک مارکیٹ میں آئی ہے؟ دیکھیں میں نے کتاب لکھی تھی پیبلز آن دا بیچ، انگلش میں تھی، اس کا ترجمہ بھی ہوا سنگریز ساحل پر. اب وہ کتاب جو ہے وہ ساری کی ساری سولڈ آؤٹ ہو گئی. اچھا. اب مسئلہ یہ کہ میرے پاس اپنی ایک کاپی نہیں ہے اسٹرینجلی. تو میں نے پھر کسی کے پاس کاپی تھی، اس سے فوٹو کاپی منگوائی ہے. کیونکہ دیٹ پرسن ریفیوز کہ میں یہ کتاب نہیں دے سکتا. اب وی آر ورکنگ آن اٹ. ہم اس کا ایک نیا ایڈیشن لانا چاہ رہے ہیں جس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے میں اس کو لانا چاہ رہا ہوں. اور وہ کتاب مجھے کوئی 7 سال لگے لکھنے میں. نہیں 7 سال اس لیے لگے، کتاب تو میں 4 دن میں لکھ دوں پوری کی پوری. مگر ہر ایک چیپٹر کے بعد کچھ ایسا پیریڈ آیا میری لائف میں کہ جس پیریڈ کے دوران میں کتاب لکھ نہیں پایا. آئی ڈونٹ نو وائی. اچھا. میں ڈیلی، آپ یقین کیجئے 300 to 400 ای میلز کا جواب دیتا ہوں ڈیلی، فرام 10 in the morning till 6 in the evening. بیچ میں نماز اور کھانے کا وقت ہوتا ہے اور میں وقت پہ کھانا کھاتا ہوں. اور اس کے بعد میں پھر بیٹھتا ہوں. تو جو آدمی 300 ای میلز کا جواب دے دے اس کے لیے کتاب لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر somehow میں نہیں لکھ پایا. کیا ریزن تھا مجھے نہیں پتا. جیسے جیسے ہر دور آتا گیا اس دور میں نئی انفارمیشن، نئی نالج آتی گئی، انٹیوٹیو نالج. پھر کتاب آگے بڑھتی گئی. آپ میرا لاسٹ چیپٹر اس کا دیکھیں، 9th پیبل نام ہے اس کا. لوگ کہتے ہیں ایسی چیز انہوں نے نہیں پڑھی. ہم نے اس کتاب کو، ہمارے پاس PDF فارمیٹ میں تھی، ہم نے بہت عرصے تک ہماری ویب سائٹ پہ رکھا، فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے نا، لوگ پڑھیں اس کو، انسپائر ہوں. دیٹس the whole idea. اس میں نے جو آپ کو بتایا اس میں ریلیجن کو بہت ایکسٹینسولی ڈسکس کیا، مگر ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے. آج کا نوجوان پڑھا لکھا وہ نماز کی طرف مائل نہیں ہوتا. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہم مزید بات چیت کریں گے، وقت ہوا ہے بریک کا، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کے اتنے فٹ رہنے کا راز کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے جب واپس آئیں گے تو ہپنوٹزم کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے. سو کیپ واچنگ شیڈز اینڈ شیڈوز وتھ ثنا ہمایوں.